بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے آپ کو سب سے بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں جو آج تمام پاکستان کے چینلز پر بڑی چل رہی ہے، اور وہ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا باقاعدہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ آج کی عدالتی کارروائی کیا ہوئی ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے، اور آگے اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ یہ ایک بڑا عام سوال ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نارمل معاملہ ہے یا یہ عمران خان کی نااہلی تک معاملات جا سکتے ہیں۔ اس پر تو بات کریں گے، لیکن میں پہلے یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر چونکہ میڈیا کے لیے سیاسی خبر یہ بڑی خبر ہوتی ہے۔ اس وقت جنوبی پنجاب میں خاص طور پر ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں، یعنی ڈیرہ غازی خان، راجن پور، لیا کے علاقوں کے اندر سیلاب جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کو تباہ کر چکا ہے، مال مویشی بہہ چکے ہیں۔ سندھ جو ہے وہ سیلاب کے پانی میں ڈوب چکا ہے۔ بلوچستان کا ایک بڑا علاقہ وہاں بھی تباہی ہے۔ تو خدا رہا جس کی جو کیپیسٹی ہے، حیثیت ہے، وہاں ضرور مدد کیجئے۔ وہ لوگ جو ہے سسک رہے ہیں، ان کے بڑا نقصان ہو گیا ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا پر سیاسی خبروں کی وجہ سے وہ تمام خبریں جو انسانی جانیں ہیں، جو اموال کا نقصان ہو رہا ہے، وہ دب رہا ہے۔ تو اس کو ضرور آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تو آج جو ہے وہ ظاہر عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی امپورٹڈ حکومت نے بہت کوشش کی۔ پچھلے 3-4 مہینوں کے اندر کوئی کرپشن کیس مل جائے، کوئی ان پر توہین لگا دی جائے، کہیں پر توہین رسالت بھی اب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے سلمان رشدی کے حوالے سے بیان کے بعد، اور کل ایک مظاہرہ بھی ہوا ہے ایک مذہبی جماعت کی طرف سے، اور اب ایسے لگتا ہے کچھ رینٹے مذہبی جماعتیں وجود میں آ گئی ہیں جب ان کی چاہیں خدمات لے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں، لیکن فرا گوگی سے لے کر توشہ خانہ اور ان معاملات کے اندر چونکہ زیادہ پذیرائی نہیں ملی، تو یہ جو عدالتی کارروائی ہے اس میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے خلاف یا ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی، چونکہ عدلیہ سے ہمیشہ آپ کو ریلیف ملتا ہے، لیکن یہ چونکہ بیان دے دیا گیا۔ اب عمران خان نے کس کنٹیکسٹ کے اندر یہ بیان دیا وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، لیکن بہرحال شو کاز نوٹس سے چونکہ کارروائی کا لیگل جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، بگننگ ہوتی ہے، تو اس کی یہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں وسیم ملک صاحب اب تک نیوز سے، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج پہلے تو بتائیے کہ عدالت کے اندر آج کیا کارروائی ہوئی ہے اس توہین عدالت کے جو ہے وہ کیس کے اندر۔ شکریہ ساجد بھائی۔ سب سے پہلے تو جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ آپ کا بھی شروع دن سے یہ موقف ہے کہ عمران خان صاحب کو اس طرح کے بیانات بالخصوص اعلیٰ عدلیہ معزز عدلیہ کے بارے میں نہیں دینے چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 اپریل کے بعد جو اس وقت کی حکومت ہے اس نے کس طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو مشکلات کا شکار کیا جائے، مصیبت میں لایا جائے، مگر وہ اس میں ناکام رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے خود اس بار اپنے پیر پر ایک کلہاڑی ماری اور وہ ایک بیان دیا۔ اب اس میں صورتحال کچھ یوں ہے کہ 31 اگست کو جو نوٹس دیا گیا ہے، شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا ہے اس کارروائی میں، توہین عدالت کی کارروائی میں۔ اور اس سے بھی ایک اہم بات وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب پہلے بھی عدم اعتماد سے 9 اپریل کے بعد اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں بھی انہیں آلدو کہ ان کا عمران صاحب کا لہجہ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا جس طرح زیبا چودھری کے خلاف تھا، انتہائی غصے میں وہ دکھائی دیے تھے۔ تو جتنے بھی بیانات دیے ہیں، تو جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہے انہوں نے ایک متفرق درخواست جمع کرائی سی بینچ کے سامنے، اور ان سے یہ استدعا کی کہ وہ کورٹ میں وہ بیانات چلانا چاہتے ہیں جو اس کے علاوہ مجسٹریٹ زیبا چودھری صاحبہ کے علاوہ بھی باقی معاملات میں عمران خان صاحب کی طرف سے کیے گئے۔ اب پیمرا سے ان تمام تقاریر کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 رکنی بینچ نے جو جسٹس محسن اختر کیانی جسے لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں اطہر من اللہ صاحب، انہیں بھی لکھ دیا ہے کہ اس حوالے سے کوئی لارجر بینچ بنائیں یا فل کورٹ بنائیں۔ اب جسٹس اطہر من اللہ بھی 2 سے 3 روز میں وہ چھٹیوں پر تھے، وہ یہاں پہنچ جائیں گے، اور جو روسٹر جاری ہوا تھا اس ہفتے کی کارروائی کا ان میں جسٹس اطہر من اللہ کا نام بھی تھا۔ تو اب یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ اس کارروائی میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا بینچ کون سا بنتا ہے۔ مگر میرے نزدیک جو عمران خان صاحب ہیں وہ کافی مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ میرے لیے کنسرن یہ نہیں تھا کہ انہیں 31 اگست کو طلب کیا گیا ہے ذاتی حیثیت میں اور ان سے جواب مانگا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں بھی عمران خان صاحب نے جب وہ RO الیکشنز کے اوپر اور جو اس وقت کی عدالتیں تھیں
بالخصوص افتخار چودھری صاحب کے اوپر جو ایلیگیشنز لگائے تھے، تو اس پر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹس میں عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا تھا، اور وہاں پر عمران خان صاحب کو لکیلی جو اس وقت منیر ملک صاحب تھے، جو اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے درخواست کی تھی عالیہ عدلیہ کی جانب سے کہ آپ یہ جو آج خود نوٹس کی کارروائی ہے اسے ختم کر دیں. تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اب پبلک گیدرنگ میں کوئی بھی سیاسی لیڈر ہوتا ہے تو اپنے جو اس کا اظہار رائے ہے اس میں کچھ خیال رکھے اور اپنے کچھ آپ کہہ لیں کہ الفاظ کو دھیما رکھے. تو اب دوسری بار عمران خان صاحب کو یہاں پر طلب کیا گیا ہے، اور یہاں پر جو جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل یہ 3 رکنی بینچ تھا. تو جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اہم بات وہ میرے نزدیک وہ یہ ہے جناب کہ جو ریمارکس تھے وہ بڑے سخت تھے. ججز انتہائی تشویش کا کنسرن دکھائی دیے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک سابق وزیر اعظم کا عہدہ رکھنے والا شخص اگر پبلک گیدرنگ میں اس طرح کی باتیں کرے گا تو ملک کا نظام کیسے چل سکتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اسٹیٹ فنکشنریز اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر پائیں گی تو نظام کیسے چل سکتا ہے. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون صاحب کو جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں انہوں نے بڑے غصے سے یہ کہا کہ آپ کی تو حکومت ہے، تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب 31 اگست کو عمران خان صاحب یہاں پر ذاتی حیثیت میں پیش ہوتے ہیں تو وہ کیا وضاحت کرتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں. آیا کہ وہ اس پر اپنے کوئی معذرت کا اظہار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یا اگر وہ نہیں مانگتے، یا پھر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے آئندہ آنے والے چند دنوں میں یعنی کہ کل شاید ہری پور میں جلسہ ہے، تو اپنے جلسوں میں کیونکہ جو بیان دیا تھا اس کے خلاف تھانہ مارگلہ میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی ہے، اور اسی ہائی کورٹ نے کل 3 روزہ ضمانت بھی دی ہے، راہداری ضمانت بھی دی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو پنڈی میں جلسہ تھا اس میں بھی عمران خان صاحب نے آیا کہ اس حد تک سخت نہیں گئے لیکن تنقید ضرور کی. دیکھیں گوندل صاحب، آپ بھی ایڈوکیٹ ہیں، آپ بھی قانونی معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. ایک طریقہ کار پورا آئین میں دیا گیا ہے. اگر ایک جج نے غلط فیصلہ دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں غلط فیصلہ ہے، ججز کے فیصلے پر تنقید کرنا صحافیوں کے بے حق ہے، فیصلے پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نظر ثانی درخواست آپ دائر کر دیں، جج کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیں. مگر معاملہ یہ ہے کہ آپ پبلک گیدرنگ میں اس طرح کھڑے ہو کر عدلیہ کو، بالخصوص عدلیہ کو، ماتحت عدلیہ کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور انہیں یہ دھمکی دیں گے کہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. تو میرے خیال میں عمران صاحب کو بھی یہاں پر کچھ سوچنا چاہیے. اور بات میری لمبی ہو گئی ہے، تھوڑی سی میں یہاں پر بات کروں گا کہ ججز کو بھی کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پولیٹیکل اسپیچ تھی، پولیٹیکل اسپیچز بہت جماعتیں بھی بہت کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ میں فل کورٹ بنانے کا کہا گیا تھا. تو جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، جسٹس منیب اختر، جسٹس احسن جو تھے ان کے خلاف، اور اجاز الاحسن صاحب کے خلاف پوری مہم شروع کی گئی، پوری پریس کانفرنس کی گئی. تو اس پر جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں انہوں نے بڑا خندہ پیشانی سے کام لیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرح اپنا دل کھلا رکھیں، کیونکہ اب وہ دور چلا گیا ہے. اب ججز میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں، ججز اخبارات بھی پڑھ رہے ہیں، ججز میڈیا سے بھی اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں. تو جس طرح میڈیا نے اس بیانات کو ہائپ دی ہے تو میرا خیال ہے کہ کل کا جو فیصلہ تھا وہ اسی تناظر میں کیا گیا ہے کہ کہیں اسٹیج پر فنکشنریز پرفارم نہ کر پائیں اور اس طرح ملکی معاملات نہ چل سکیں. تو عمران خان صاحب کو جہاں کچھ تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا وہاں پر ہماری اعلیٰ عدلیہ کو بھی کچھ سوچنا ہوگا کہ پالیٹکس ہے، اس طرح بدقسمتی سے ہماری یہ سیاست بڑھ چکی ہے، اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں تو بڑے دل کا مظاہرہ کریں. لیکن ایک بات ہے، ویسے وسیم ملک صاحب آپ کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں اور پچھلے ایک عرصے سے آپ نے دیکھا ہے جب سے خاص طور پر نواز شریف کی نااہلی ہوئی ہے، مریم نواز کو سزا ہوئی ہے، تو عدلیہ سے ریلیف بھی ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، وہ کوئی اس کے اندر بات نہیں ہے. لیکن فضل الرحمان، مریم نواز، نواز شریف، زرداری، سب جو بھی ججز کو کہہ لیں ان کے خلاف تو انہیں عدالت نہیں لگتی. ایک لگی تھی، اپنا آپ کو علم ہے، یوسف رضا گیلانی پر، لیکن ان کو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو سرٹیفکیٹ تو نہیں کوئی دیا ہوا کہ معافی ہے آپ کو، آپ جو مرضی ہے سخت بھی زبان استعمال کریں. اچھا، جب جسٹس ثاقب نثار کی عدالت تھی، پاناما کا کیس چل رہا تھا، تو اس وقت ہم نے کچھ یہ دیکھا کہ جو مسلم لیگ نون کے سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئرز کے رہنما تھے، جس میں طلال چودھری صاحب تھے، دانیال عزیز صاحب تھے، اس کے علاوہ ایک اور رہنما تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، تو انہیں نااہل بھی کیا گیا تھا اور انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کر معافی بھی مانگی تھی، گڑ گڑائے بھی تھے، لیکن انہیں نااہل کر دیا گیا تھا. یہ تو رہی وہ بات. بدقسمتی سے ہمارا جو سیاسی نظام ہے، جو سیاسی جماعت زیر اعتاب آتی ہے، جو ان کو لاتے ہیں، جب بڑے فیصلہ کر لیتے ہیں، جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، یہ اسلام آباد کے گرد و نواح سے فیصلے ہوتے ہیں، جڑواں شہر فیصلے ہوتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرح پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. ایک تو آج کل صحافتی ہمارے معاملات میں بھی اتنی گھٹن ہے کہ ہم کھل کر نہیں بول سکتے. بدقسمتی سے پھر آج کل ایک ٹرینڈ ہے، صحافیوں کو اٹھاؤ، ننگا کرو اور پھینٹا لگاؤ. تو ہمیں بھی کچھ دیکھنا ہوتا ہے. اگر ہم فیلڈ میں نہیں رہیں گے تو جو ناظرین ہیں وہ رپورٹ کیسے کریں گے؟ تو ہمیں بھی بہت حد تک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو جب کوئی سیاسی جماعت زیر اعتاب آتی ہے تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ اعلیٰ معزز عدالتیں ہوں، وہ پھر ان کے خلاف کیسز بھی کھل جاتے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی ہیں اور ان کے خلاف معاملات
بڑی تیزی سے چل بھی پڑتے ہیں. مگر یہاں پر آپ نے خود بھی دیکھا اس 9 اپریل کے بعد عدم اعتماد کے بعد عمران خان صاحب کو جہاں سب سے زیادہ ریلیف ملا وہ انہی عدلیہ کی طرف سے ملا, سپریم کورٹ سے, ہائی کورٹ سے, ماتحت عدالتوں سے ملا. جو پرچے کاٹے گئے, جو اس وقت شدت پسند حکومت ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دہشت گردی کا مظاہرہ 25 مئی کا واقعہ, اس کے علاوہ جتنے بھی عمران خان صاحب کے اوپر 2 درجن سے زائد تو دہشت گردی کے مقدمات 25 مئی کے دن کے عائد کیے ہوئے ہیں. اگر وہ ضمانت پر ہیں تو اس وقت وہ اس عدلیہ کی وجہ سے ہے. 2 ججز جنہوں نے ریمانڈ نہیں دیا تھا, اسی مقامی عدالت کے ججز, وہ بھی اسی عدلیہ سے ہیں. تو عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی تحمل کا مظاہرہ کریں اور عدلیہ کے اوپر اس طرح سے تنقید نہ کریں. اچھا, ایک بات آپ کریں, میں چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں صحافتی ذمہ داریاں بھی نبھائی جا رہی ہیں یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. تو صرف مجھے اس سوال کا جواب آپ دے دیں کہ یہاں پر جو انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا 780A, اس کے اندر ظاہر ہے آپ عبوری ضمانت خان صاحب کروائیں گے, تو آپ نہیں سمجھتے وہ تو اڑ جائے گا اور آپ یہ اسی کے اندر ایک نیا پھندا تیار کرنے کی کوشش کریں؟ جب کل سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے اور توہین عدالت کی کارروائی کی گئی ہے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ایک اور غلط کارڈ تھا جو حکومت نے کھیلا اور عمران خان صاحب کے اوپر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا. اور اگر FIR کا متن پڑھیں آپ تو اس میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس بیان سے پولیس, عدلیہ اور عوام الناس میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے. شدید خوف و ہراس پھیل گیا, اس کے باوجود بھی پولیس مقدمہ کر رہی ہے. جس شخص سے ڈری ہوئی ہے, جس شخص سے عدلیہ میں خوف و ہراس پھیل گیا, وہ اس کے خلاف کیسے سن رہے ہیں؟ یعنی کہ کس طرح ممکن ہے کہ جو FIR لکھنے والا تھا اسے تو میں کہتا ہوں کہ بلا کر اس کا آپ بھی انٹرویو کریں, میں بھی اسے کوئی جو جیسے توپوں کی سلامی نہیں دی جاتی ویسے دینی چاہیے کہ کس طرح سے بھونڈی حرکتیں, اور جس طرح پورے انٹرنیشنل میڈیا میں, پورے بین الاقوامی سطح پر ہم نے اپنے ملک کا مذاق بنا کر لیا. آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز دیکھیں گوندل صاحب, آج کی اخبارات بڑی ہیں, آج کا میڈیا بھرا پڑا ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ اس طرح کی بھونڈی حرکتیں کر کے آپ ملک کا تماشا بنا رہے ہیں, قانون کا تماشا بنا رہے ہیں, قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں. اور جو FIR ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ دیر ان عدالتوں میں ٹک پائے گی. اچھا, ایک بات بالکل, بہت شکریہ وسیم ملک صاحب. ایک تو PTI کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی چاہیے, چونکہ بالآخر انہی عدالتوں سے ریلیف ملنا ہوتا ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے ان پر بڑی تنقید ہوئی جب نواز شریف کو انہوں نے ریلیف دیا اور اسٹامپ پیپر پر ان کی بلکہ زندگی کی گارنٹی مانگی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ریلیف ملا وہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو ملا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ججز پر تنقید کریں, ساری چیزیں ہیں. جو معزز جج زیبا چودھری صاحب ہیں وہ ایک ایکس پیپلز پارٹی کے MPA کی زوجہ ہیں, یہ بات بھی کی جاتی ہے. وہ اپنی جگہ ہے, لیکن بہرحال ایک جج کی حیثیت سے اب کس کنٹیکسٹ میں بات کی ہے خان صاحب نے وہ خود وضاحت کریں گے. اور اگر وہ اس پر مزید اڑتے نہیں ہیں اور لیگل جو ٹیم ہے اس کی اگر وہ مانیں گے تو انشاءاللہ یہ معاملہ کلوز ہوتا مجھے دکھائی دیتا ہے. میڈیا کے اندر 2-4 دن ضرور یہ ایک بڑی خبر کے طور پر رہے گا اور مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.